تو خیر، تو اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج یہ کلام اللہ شریف کا ترجمہ شروع کرنے جا رہا ہوں سورہ فاتحہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیۃ وہی 7 آیات۔ سورہ فاتحہ مکی ہیں اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر کل 7 آیتیں ہیں۔ پہلی کی 3 آیتیں اللہ سے متعلق ہیں، اخیر کی 3 آیتیں بندے سے متعلق ہیں، اور بیچ کی جو آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے یہ اللہ سے بھی اور بندے سے بھی متعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلام اللہ شریف کی مستقل ایک آیت بھی ہے، اور تمام سورتوں کے شروع میں پڑھی جانے والی یہ بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن کاموں کے شروع میں کوئی دعا منقول نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کاموں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، جیسے کہ سونے کے وقت بسم اللہ اموت و احیا، کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور دوسرے مواقع پر بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرنے کے وقت۔ تو یہ دعا جو منقول ہیں ان کو پڑھا جائے، اور جن کاموں کے شروع میں کوئی دعا منقول نہیں ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر وہ محتم بالشان کام جس کے شروع میں بسم اللہ یا الحمدللہ نہ پڑھا جائے تو وہ کام فہو اقطع، وہ ادھورا رہتا ہے، ناقص اور ادھورا رہتا ہے، تو اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پالن ہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے کی رہنمائی کیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہ سورت کا ترجمہ ہوا۔ اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ پہلی کی 3 آیتیں اللہ سے متعلق ہیں، یعنی اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور آخر کی 3 آیتیں بندہ سے متعلق ہے، یعنی دعا کے لیے ہے، اور بیچ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت اللہ اور بندہ دونوں سے متعلق ہے۔ پہلی کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا، جو عالمین کا، سارے جہاں کا پالن ہار ہے، جو سارے جہاں کا پالن ہار ہے۔ یہاں یہ دعویٰ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بالکل حق ہے، اس لیے کہ جب کوئی عمارت، جب بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے تو اس بلڈنگ کی جب کوئی تعریف کرتا ہے تو بالواسطہ اس کے بنانے والے ہی کی تعریف ہوتی ہے، اس کے جو مستری ہیں، اس کے جو کام کرنے والے ہیں، ورکرز ہیں، جو اس خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ایک بلڈنگ کو تیار کیا ہوا ہوتا ہے، تب جا کر کے ایک انسان اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو ایک طرح سے اس بلڈنگ کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو بنانے والے ہوتے ہیں اس کی تعریف ہوتی ہے در حقیقت۔ تو اسی طرح جب ہم اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں تو کہ اس کے پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں، وہ سب اللہ کے مخلوق ہی ہیں، اسی وجہ سے تعریف اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ یہ اسی لیے برحق ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جتنی بھی تعریف ہوتی ہے، ہر طرح کی تعریف، کسی انسان کے علم کی تعریف کرتے ہیں تو کبھی انسان کے ذہانت کی تعریف کرتے ہیں، تو کبھی انسان کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، تو کبھی انسان کے مزاج اور اس کے انداز کی تعریف کرتے ہیں، تو کبھی کسی انسان کے یا کسی بھی مخلوق کے کسی روش کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ تو در حقیقت چونکہ اس کے پیدا کرنے والے، اس کا خالق، اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف کرنا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، یہاں الحمد میں جو نووی حضرات ہیں
وہ سمجھ سکتے ہیں کہ الحمد میں جو یہ الف لام ہے، یہ الف لام استغراق ہے، استغراقی الف لام ہے، الف لام برائے استغراق ہے، یعنی الف لام استغراقی، الف لام کی کئی قسمیں ہیں، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی، الف لام، ہاں تو کئی اس طرح کے الف لام ہیں، تو یہاں الف لام استغراقی ہے۔ الف لام استغراقی اس الف لام کو کہتے ہیں کہ جس پر بھی داخل ہو الف لام استغراقی، کہ وہ اپنے مدخول کے کل جنس مراد ہوتے ہیں، جس پر بھی وہ داخل ہوتے ہیں ہاں اس کے جو کل جنس ہے وہ مراد ہوتے ہیں۔ تو حمد پر داخل ہوا ہے الف لام، تو اس کا مطلب حمد کا مطلب تعریف کے ہر ایک کل جنس پر دلالت کرتا ہے، تو اسی لیے تمام تعریفیں، یہاں ترجمہ ہوگا جمیع الحمد، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنہار ہے۔ عالمین جمع لایا گیا ہے، عالم کی جمع ہے، عالم، چونکہ عالم ہر ایک چیز کو، ہر ایک مخلوق کو عالم کہا جاتا ہے، عالم انسان، عالم جن، عالم ملائکہ، عالم، تو ہر ایک چیز جو ہے وہ عالم ہے، تو کل جنس یہاں مراد ہے، تو سارے ہی عالمین کا پالنہار ہے، رب ہے، کیا ہے یہاں رب لفظ آیا، رب تربیتاً، رب کہتے ہیں اس ذات کو جو مرحلہ وار بتدریج کسی چیز کو ترقی پر پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان ہی کی زندگی کو دیکھ لیجئے، یک بار کی انسان بڑا نہیں ہوتا ہے، یک بار کی انسان حافظ، قاری، مولانا، مفتی نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ابھی اس کے بارے میں تذکرہ کیا، کتنی لمبی پروسیس ان کو اپنانا پڑتا ہے، کتنا پاپڑ پڑنا پڑتا ہے، تدریجاً جا کر کے مرحلہ وار وہ آگے بڑھتے رہتا ہے۔ تو یہ رب کہتے ہیں ایسی ذات کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات کو رب، ہر چیز کو جو بتدریج مرحلہ وار، لیول بائی لیول، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو ترقی کی طرف لے جائے، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالمین کا پالنہار ہے، اس کا مطلب دنیا میں جو کچھ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، آج سے 100 سال پہلے کیا زمانہ تھا اور آج کیسا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی میں کتنی آگے بڑھی ہوئی ہے، تو یہ سارا چیز اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ ہی نے لوگوں کے اتنے ذہن دیے، ان کی ذہانت دی، ان کو سمجھ دیا، تو لوگ چاند پر بھی پہنچ گئے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں جو تدریجاً ہوا کرتی ہیں۔ تو الرحمن، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے مبالغہ رحمان میں زیادہ ہے اور رحیم میں کم ہے۔ اس کی ایک بار تفسیر میں میرے نظر سے گزری کہ رحمان میں غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر، جو آسان تفسیر ہے، اس میں ہے کہ رحمان میں وسعت رحمت ہے، رحمت وسعت ہے، اور رحیم میں کثرت رحمت ہے۔ رحمان وسعت رحمت ہے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ رحمان کو محمول کیا جائے گا دنیاوی رحمت پر، اور رحیم کو محمول کیا جائے آخرت کے اس پر۔ چونکہ دیکھیے دنیا میں رحمت زیادہ ہے، آپ کہیں گے دنیا میں رحمت کیسے زیادہ ہے، جنت میں، آخرت میں زیادہ ہوگی۔ ہاں آخرت میں بالکل۔ رحمان اور رحیم کا معنی یہ ہوا کہ رحمان میں وسعت رحمت ہے اور رحیم میں کثرت رحمت بمکمل، تکمیلی طور پر، مکمل طور پر نعمتیں دی جائیں گی، آخرت میں جو نعمت ملیں گی مکمل طور پر۔ تو دیکھیے دنیا میں رحمت کی وسعت ہے، اللہ کا مہربان ہونا بڑا، یہ صفت جو ہے بہت وسیع ہے۔ اس لیے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہاں مسلمانوں پر رحم کرتے ہیں تو غیروں پر بھی، جو اس کے نافرمان بندے ہوتے ہیں ان کو بھی نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو اس کا مطلب رحمت وسیع ہے، اسی وجہ سے سب کو یہاں رحمتیں ملتی ہیں، اللہ کی نعمتیں ان کو ملتی ہیں۔ لیکن آخرت میں جنت اور جہنم دو جگہ ہوں گی، نافرمان جہنم میں چلے جائیں گے، جو اس کے فرمانبردار بندے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، تو وہاں رحمت وسیع نہیں ہے، اس کا مطلب صرف جنت میں ہی رحمت ہے، باقی تو جہنم میں زحمت ہے، رحمت نہیں، وہاں زحمت ہے۔ تو لیکن وہاں آخرت میں جنت میں جو رحمت ملے گی وہ مکمل طور پر ملے گی، یعنی نعمت ملے گی تو مکمل طور پر، ناقص نہیں، جیسے کہ دنیا میں مکمل طور پر نعمتوں سے نہیں نوازا جاتا، کسی کو علم سے نوازتا ہے تو کسی کو مال سے نوازتا ہے، کسی کو دوسرے لائن سے نوازتا ہے تو کسی کو دوسرے لائن سے نوازتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ نعمتوں میں بانٹا ہوا ہے، ہر ایک نعمتیں اس سے
سرفراز ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہر طرح کی نعمتوں سے الحمدللہ ماشاءاللہ نوازے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ میں پہلی مرتبہ یہ آن کیمرہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو تھوڑی سی جھجک بھی محسوس ہو رہی ہے، اور عادت نہیں ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی یہ ہو رہی ہے، تو آپ اس چیز کو تھوڑا ایڈجسٹ کر لیں، پہلی مرتبہ ہے، انشاءاللہ بہتر سے بہتر پیش کرنے کی کوشش کروں گا آئندہ۔ چونکہ میں پہلے بھی بتایا کہ یہ کلام اللہ شریف جو نازل ہوا ہے یہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ غیروں کے لیے بھی، تو غیروں تک بھی اس بیان کو، اس ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ان تک بھی یہ ساری چیزیں پہنچ پائیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، روز جزا جو بدلے کا دن ہے، یعنی جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس کا تو بدلہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دن متعین کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن کو، تو روز جزا کا مالک ہے۔ یہ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس دنیا کا بھی مالک ہے، جس دن میں آج ہیں ہم اس کا بھی مالک ہے، لیکن روز جزا کا مالک کو خاص کرنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سب کے مالک ہیں، آج کا بھی مالک ہے، کل کا بھی، اور روز جزا کا بھی مالک ہے، لیکن دنیا میں بظاہر ملکیت انسان کو بھی دیا ہوا ہے، انسان کو مالک بنایا گیا ہے کہ یہ وہ چیز کا مالک ہے، یہ چیز کا مالک ہے، تو وہاں آخرت میں کیا ہوگا کہ یہ ذرہ برابر بھی ملکیت نہیں دی جائے گی۔ آخرت میں، دنیا میں تو جزوی طور پر، عارضی طور پر جو ملکیت انسان کو حاصل ہے، یہ ملکیت یہاں عارضی ہے، لیکن آخرت میں بالکل مکمل طور پر ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگی، وہی مالک ہوں گے اور انہی کا ہی چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا۔ تو مالک یوم الدین اسی لیے کہا کہ جو مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد میں نعبد سے پہلے ایاک مفعول مقدم لایا، اور عربی کلام میں مؤخر کو مقدم کر دیا جائے تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں کلام میں حصر ہے، یعنی تاکید ہے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کہتا نعبد کا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب شرک کی بو آتی، یعنی آپ کی کرتے ہیں اور دوسرے کی بھی کرتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ سکھا رہے ہیں کہ تم کہو ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وایاک نستعین، لہٰذا جب عبادت اور بندگی کے لیے آپ ہی، یعنی آپ ہی معبود ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے، تو ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، لہٰذا جب عبادت اور بندگی کیے جانے کے لائق آپ ہی ہیں، آپ ہی کے لیے عبادت کرنی چاہیے، تو آپ ہی سے ہم مدد بھی مانگتے ہیں۔ تو ایاک نعبد یہ بندہ سے متعلق ہے، اور ایاک نستعین یہ اللہ سے متعلق ہے کہ یہاں اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، استعانت۔ ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں سے یہ دعا ہے، ہم ہر نماز میں یہ سورت پڑھتے ہیں، سب کوئی جانتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ نماز ہی نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی مسئلے کو ہمارے غیر مقلدین حضرات سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جب نماز نہیں ہوگی تو امام صاحب کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہر مقتدی پر ضروری ہے، حالانکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، یا اس کا جواب کیا ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ امام صاحب تو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا، امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کا بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہو رہا ہے، چونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ قرات الامام، قرات المقتدی، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کی بھی قرات ہو گئی اور نماز ہو گئی، اور یقیناً یہ بات بھی صادق آ گئی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ بلکہ قرآن میں یہاں نماز کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے امام صاحب کے پیچھے خاموش رہنے کی بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھی جائے تو تم کان لگا کر کے سنو۔ استماع کا لفظ آیا ہے، سمیع کا لفظ نہیں آیا۔ سمیع کے معنی مطلقاً سننا، اور استماع کے معنی ہے کان لگا کر کے سننا، دھیان سے سننا، اور دھیان سے سننا تبھی پایا جائے گا جب آپ خاموش رہیں گے۔ ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے اور اب بیچ میں آپ بھی بولیں گے تو آپ کا دھیان سے سننا نہیں ہوا،
دھیان سے سننا تبھی ہوگا جب آپ چپ چاپ خاموش ہو کر کے ان کی بات کو سنیں گے. تو قرآن جب پڑھی جائے تو فاستمعوا، استماع کا لفظ آیا ہے کہ آپ غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو. لہٰذا امام صاحب کے پیچھے ہمیں خاموش رہنی ہے. تو یہ ان کے لیے میں جواب جملہ معترضہ کے طور پر دے دیا. جملہ معترضہ نہیں بلکہ یہ بھی ایک اہم بات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجئے، یعنی آپ ہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں، سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجئے. یہ دعا ہے اور پورا قرآن جو سامنے آ رہا ہے یہ اس کا جواب ہے. سیدھا راستہ تو یہیں قرآن میں بتلایا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جن پر آپ نے انعام کیا ہے. دوسری آیت میں اس کی تفسیر ہے کہ آپ نے کن پر انعام کیا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پارہ نمبر 5 صفحہ نمبر 8 میں پہلی آیت میں غالباً ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم وہاں وہ تفسیر ہے کہ ان لوگوں کا، یعنی راستہ، ہمیں راستے کی ہدایت دیجیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں غیر المغضوب میں غیر المغضوب کو الذین سے بدل مانا ہے. تفسیر عثمانی میں یہ بات واضح ہے کہ غیر المغضوب جو ہے، غیر المغضوب یہ الذین، صراط الذین میں جو الذین ہے، الذین سے بدل ہے غیر المغضوبی. اب اگر اس کا بدل مانا جائے تو اس کا مطلب صراط مضاف ہے، الذین مضاف الیہ ہے، تو اس کے تحت میں غیر المغضوب بھی انہی کے تحت میں ہے. لہٰذا ترجمے کے وقت اس چیز کو خیال رکھنی چاہیے. یہاں ترجمے میں تھوڑی سی الگ الگ یہ کیے ہوئے ہیں. تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں اس کے خلاف ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ترکیب کے خلاف ہونے کی وجہ سے مقصود کے بھی خلاف ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ترجمے میں اس چیز کا دھیان رکھا جائے. ترجمہ کیا کریں گے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور اسی کی صفت آ رہی ہے کہ وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ اس پر آپ کا غضب اترا. غیر المغضوبی یعنی وہ لوگ ایسے تھے غیر المغضوبی کہ نہ تو ان پر تیرا غضب نازل ہوا ولا الضالین، اور نہ وہ خود گمراہ ہوئے. یہ اصل ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا کہ جن پر تیرا غضب بھی نازل نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے. لیکن بعض جگہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے صراط الذین کے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. تو ایسے صورت غیر المغضوب جو ہے علیہم میں جو ہم ہے اس پر عطف مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیر المغضوب اصل میں للمغضوب ولا الضالین، لا عاطفہ یا غیر عاطفہ کے ذریعے سے یہ عطف ہے. لیکن صحیح ترجمہ، صحیح مقصد جو اکثر جگہوں میں نے دیکھا تفسیر عثمانی میں اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن میں غالباً دیکھا، تو ترجمہ میں تفسیر عثمانی جو یعنی انعمت علیہم کو غیر المغضوب کو الذین کا بدل مانا ہے، جس کی وجہ سے ترجمہ ہوگا. خیر عوام لوگ شاید کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، لیکن ایک ترجمے کی ایک عربی گرامر کے قاعدے کے اعتبار سے یہاں ایک بات میں کہہ رہا ہوں. آپ بھلے ہی نہ سمجھیں لیکن سن کے رہیں، فائدہ سے خالی نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا غضب بھی نازل نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. جہاں غیر المغضوب کا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن کے کرتوت کی وجہ سے آپ ان پر غضب، یعنی تیرا غضب ان پر نازل ہو گیا، اور ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں کہ جو صحیح راستے کی تحقیق نہیں کی اور گمراہ ہو گئے. تو ایسے راستوں سے ہمیں بچائیے. تو یہ سورت کا ترجمہ رہا. آخر میں ہم ترجمہ کر دیتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالن ہار ہے سارے جہاں کا، جو رحمان ہے رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، رہنمائی کیجیے. ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا غضب بھی نازل نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو یہاں تک سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر میں نے پیش کرنے کی کوشش کی.
آپ سے گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے. اور چونکہ آگے بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے وقفے کے ساتھ، کچھ دنوں کے وقفے کے ساتھ، لیکن ملیں گے 2 آیت کر کے، 3 آیت کر کے ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ سلسلہ شروع کیا ہوں تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، اپنے تک محدود مت رکھیے، لوگوں تک بھی ان چیزوں کو شیئر کرنے کی کوشش کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.